جی دوستو، اس وقت میں ایکسپو سینٹر میں موجود ہوں جہاں کتابوں کا جو عالمی میلہ ہے سالانہ وہ لگا ہوا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک بہت ہی محترم شخصیت موجود ہے، سینئر صحافی ہے، علمی شخصیت ہے امیر احمد عثمانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، کہا تو یہ جا رہا تھا کہ کتابوں سے عشق کی یہ آخری صدی ہے، لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے رجحان کو؟ بہت شکریہ عزت افزائی کے لیے۔ بالکل کہا جاتا ہے کہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے، لیکن آج جب میں یہاں کے لیے پر تول رہا تھا تو میں نے فیس بک پر ایک معروف رائٹر کی پوسٹ پڑھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جو حضرات بک فیئر کا رخ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں گھروں میں کھڑی کر کے بائکوں پر آئے۔ تو میں نے نیچے کمنٹ کر کے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ کہا یہاں اتنا رش ہے، اگر آپ گاڑی میں آئیں گے تو پھر آپ کو گھنٹہ لگ جائے گا بک فیئر کے اندر داخل ہوتے ہوئے۔ تو اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ یہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب عشق باقی ہے کتابوں سے، اور یہ عشق ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورک کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ آپ بالکل ڈیجیٹل دور کی طرف چلے جائیں، ساری چیزیں آپ کی ڈیجیٹلائز ہو جائیں، لیکن وہ جو ورک بینی ہے، وہ جو کتاب کی ایک خوشبو ہے، وہ جو کتاب سے ایک انسیت ہے، وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ اور کتاب ظاہر ہے ہمیشہ استاد ہوا کرتی ہے، اور جن نسلوں نے کتاب سے محبت کی ہے تو ان کی آنے والی نسلوں نے پھر تعلیم، ہنر، تعمیر، ترقی، ان سب چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتابوں سے عشق سے آخری صدی ہو سکتی ہے۔ عثمانی صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے یہ شکایت تواتر کے ساتھ آ رہی ہے کہ بچے جو ہے نا، جو ڈیجیٹل آلات ہے اس میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ بچے چونکہ قوم کا مستقبل بھی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو والدین ساتھ لا رہے ہیں ان کی دلچسپی میں خود وزٹ کر چکا ہوں، اندر بڑی جو ہے نا دلچسپی لے رہے ہیں وہ۔ تو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے مستقبل پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ میں اپنی بچی کو ساتھ لایا ہوں، یہ آپ کیمرے میں دکھائیں، لجین میرے ساتھ ہے، اور یہ میں نے آج جو خریداری کی ہے یہ بچی کے لیے کی ہے ساری، کیونکہ میرے پاس اپنے پردے کے لیے تو کتابیں بہت ہیں۔ آج اس کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے، میں بھی راستے میں بھی دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ اپنی اگلی نسلوں کو آج سے کتاب سے محبت سکھانی ہوگی، تب جا کے وہ آنے والی نسلیں کہیں نہ کہیں جا کے کوئی چیز سیکھیں گی، وگرنہ بہت مشکل ہے۔ تو بچوں کی کتاب دوستی بھی بہت ضروری ہے۔ ڈیجیٹل آلات ٹھیک ہیں، ایک حد تک بچوں کے استعمال کے لیے ہوں، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ اس پر کڑی نظر رکھیں۔ پھر پیرنٹنگ کے جو خصوصی سافٹ ویئرز ہیں یا اپلیکیشنز ہیں جس سے بچوں پر نظر رکھی جاتی ہے، وہ کوئی اپلیکیشن بہت زیادہ تو استعمال نہیں کر رہے، کارٹونز بہت زیادہ تو نہیں دیکھ رہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ان سے آپ بالکل 100% ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی اس میں جو ہے نا بچوں کو کتاب دوستی سکھانی چاہیے، اور کتاب سے محبت ان کو سکھانی چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ ہمارے آبا و اجداد کو کتابوں سے نسبت تھی، تو اس لیے اس نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، اور گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا۔ آج کتابیں یورپ میں ہیں، وہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، مسلمان محروم رہ گئے۔ ایک آخری بات یہ سر کہ کراچی چونکہ پاکستان کا دل ہے، اور آج کراچی نے ثابت کر دیا کہ کراچی والے صرف چٹپٹے کانوں کے عاشق نہیں ہیں بلکہ یہ کتابوں کے اس سے زیادہ عاشق ہے۔ کیا پیغام جائے گا پورے ملک کو؟ ایسا نہیں ہے، کراچی چٹپٹے کھانوں کا تو عاشق ہے، لیکن کتابوں کا بھی بڑا عاشق ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ 18واں انٹرنیشنل کتابوں کا میلہ کراچی میں لگ رہا ہے، کہیں اور تو نہیں لگ رہا۔ اور میں اس پر لاسٹ ایئر جب رپورٹ مرتب کر رہا تھا تو میں نے مختلف نشریاتی اداروں کی ویب سائٹس پر جا کر سرچ کیا، مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر تقریباً کوئی 122 ممالک کے پبلیشرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بک فیئر میں آتے ہیں، اور وہ اپنی پبلش جو بھی انہوں نے کی ہوئی ہوتی کتابیں، بکس وغیرہ، وہ یہاں لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ ہیں، پھر جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، اسلام آباد، لاہور، پنڈی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، صرف اس کتابوں کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے۔ تو کراچی جہاں روشنیوں کا شہر ہے، جہاں اچھے لذیذ کھانوں کا شہر ہے، وہیں کراچی کتابوں کا بھی شہر ہے۔ بہت شکریہ سر۔